آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے تیفی بٹ کے حوالے سے۔ بلا ٹرکاں والا کا قتل طریف گلشن نے نہیں کروایا۔ 18 کروڑ جو انہوں نے جمع کیا تھا، اس 18 کروڑ کی وجہ سے طارق بانڈے لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ اچھا، جو نیفا بابا کو باہر بلانے والا تیفی بٹ نے ان کو پیسے دے کے قتل کروانے نہیں، وہ بلا نے خود باہر بلوایا تھا۔ طریف گلشن کو اگر کہیں سے ہلکی سی سمیل محسوس ہوئی ہے کہ اس جانب سے مجھے کوئی خطرہ ہے یا میری ایمپائر کو کوئی خطرہ ہے، طریف گلشن اور تیفی بٹ نے اسے زندہ نہیں رہنے دیا۔ مبین بٹ کے پاس ہے AK-47، عامر بوڑا کے پاس ہے پمپ ایکشن 12 بور۔ یہ صرف فقط ایک بندے کی فائرنگ ہے AK-47 کی۔ تیفی واز ویری مچ پریزنٹ ایٹ دیٹ اسپاٹ۔ یہاں سے گولی کراس ہوئی ہے، مبین بٹ وہاں سے فرار ہو گیا ہے سر۔ ٹیپو کو دیکھ کے تیفی نے ہمیشہ جب پیش کروایا نا تو وہ گوگی کو ہی پیش کروایا۔ یہی وجہ کہ تیفی استعمال کرنے والوں میں یہ جو بالاج کا قتل ہو رہا ہے، اپنے مالشیے کو استعمال کی۔ جتنے بھی مین کریکٹرز ہیں نا جن کا قتل ہوا ہے، تیفی موقع پہ موجود ہوا ہے۔ بالاج مرڈر کیس میں طریف گلشن عرف تیفی بٹ اور ان کا بیٹا تعدیل موقع پہ موجود تھے۔ اڈے والے ڈھیر تکڑے ہیں، ٹیپو ٹرکاں والا فیملی۔ تیفی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور یہ آگ ہے آگ۔ امیر مصب 100 ٹیپو پہلوان پیدا ہو تو ایک امیر مصب بنتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے تیفی بٹ کی زندگی کے وہ راز جن سے پردہ آج تک نہ اٹھایا جا سکا۔ کیا ایوان عدل والے واقعے میں تیفی موجود تھا؟ کیا اس کے پیچھے تیفی بٹ تھا یا کوئی اور؟ اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کا واقعہ اور اس میں آج تک کیا غلط فہمیاں ہیں اور حقائق کیا ہیں، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب۔ اچھا اعوان صاحب، آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے تیفی بٹ کے حوالے سے کہ بلا ٹرکوں والا کے ساتھ کیا دشمنی تھی، ٹیپو، بالاج اور اس کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ کا گوگی بٹ سے کیا تعلق تھا، کون کون سے بڑے کارنامے ہیں جو ابھی تک ہڈن ہیں۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ آخر تیفی بٹ نے آغاز میں کہتے ہیں کہ 18 قتل کیے، یہ کیا راز ہے؟ اب جب یہ ساری گینگ وارز پہ اور ان معاملات پہ نظر دوڑائی اور ان کو پھر میں نے گہرائی تک جا کے ان کی چھان بین کی، تو بہت سے ایسے راز جو میرے بھی علم میں نہیں تھی کسی زمانے میں نے اپنی پرانی ڈائریز میں جو نوٹس لکھے ہوئے تھے کہیں کہیں وہ میں نے ساری نکالی۔ کچھ ہارڈ ڈسکس میرے پاس پڑی ہوئی تھیں، اس میں سے میں نے اس زمانے کے جو نوٹس رکھے ہوئے تھے، کوئی بات پتہ چلی تھی وہ میں نے نوٹ کی تھی، وہ میں نے ساری نکالی، کھنگالی، اور بہت سی چیزیں میری یاداشت میں وہ دوبارہ ریمائنڈ میں نے کی، اپنی ریکال کی میموری، تو وہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں اور وہ بڑی بھیانک تھیں۔ کئی ایک بار میں نے بھی کئی پوڈ کاسٹ میں اور مختلف مقامات پہ بعض چیزوں کی نسبت، کہتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی بات غلط ہو جائے تو اس کا آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ مجھ سے یہ غلط بات ہو گئی تھی۔ آج آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی ہی سالڈ الحمدللہ، کیونکہ اس پہ میں نے کم و بیش 15 سے 20 لوگوں کے ساتھ کراس ویریفائی کیا ہے۔ ہر ایک بندے سے فزیکلی ملنے کی کوشش کی، اگر مل نہیں سکا ٹیلی فونیکلی اس سے گفتگو کی، اور جو اس میں متعلقہ لوگ تھے، جو کبھی تفتیش کرتے رہے، جو ریڈز کرتے رہے، ان لوگوں سے بھی رابطہ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے پاس حقائق آئیں اور جیل کی حد تک بھی میں نے تمام معلومات حاصل کی۔ ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں یہ 18 قتل۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے سر، طریف گلشن عرف تیفی بٹ جس کا نام ہے نا جی، وہ ایک انتہا درجے کا آخری ڈگری جسے وہمی کہتے ہیں نا جی، وہ وہمی آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، کسی پہ یقین نہیں کرتا تھا، چڑھتے سورج کا پجاری تھا۔ جس بندے سے فائدہ حاصل کر لیتا تھا، جس بندے کو استعمال کر لیتا تھا، پھر اس کے بعد اس کو بالکل بھول جاتا۔ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ ٹیشو پیپر سے بھی کسی دور تک کیا تک، ٹیشو پیپر تو پھر آپ کی ڈسٹ بن میں جاتا ہے نا جی، تو یہ تو اس سے ایسے کنارہ کر لیتا تھا جیسے کبھی اس سے واسطہ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، بات فالو کر کے بالکل صحیح۔ اولین سطح پہ طریف گلشن جب آغاز ہوتا ہے اس کا یہ اس کرمنل لائف کا، تو یس آپ کی بات درست ہے کہ اس کے کریڈٹ پہ کوئی 18 کے قریب ہیں مرڈر جو کروائے اس نے مختلف ذرائع سے۔ جو کروائے 109 کے مجرم رہے تیفی بٹ خود۔ تیفی بٹ ہمیشہ ہی 109 کے مجرم رہے، آلدو 109 نہیں، اگر آپ گہرائی میں جا کے تفتیش کریں تو وہ 109 سے آگے کی سطح ہے، موقع پہ بھی موجود رہے ہیں۔ کئی ایک مرڈرز اپنے سامنے کروائے جی، کیونکہ جتنے بھی مرڈرز انہوں نے بڑے پرومیننٹ فگرز ہوئے ہیں ان میں وہ خود جائے وقوع پہ موجود رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ بڑے بڑے قتل میں 3-4 آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو طارق بانڈے کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ بالکل۔ طارق بانڈے کے ساتھ طریف گلشن کی
पार्टनरशिप थी अम्बेसडर होटल की खरीदारी के लिए। ओके, 18 करोड़ में इन्होंने अम्बेसडर होटल परचेज करना था। ठीक है, डेविस रोड वाला। जी, डेविस रोड ठीक वाला, है। जो प्रेस क्लब के जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। साथ है। उस पे तारीफ गुलशन की नीयत में फतूर है, और तारिक बांडे उस 18 करोड़ जो उन्होंने जमा किया था, उस 18 करोड़ की वजह से तारिक बांडे लुकमा अजल बन जाता है, कत्ल हो जाता है। ये बड़ा कत्ल है। और ये कत्ल तीफी ने करवाया। हाँ जी, बिल्कुल, कत्ल तीफी ने करवाया। इसी तरह से नवीद लंबी वाला बड़ा मशहूर हुआ है, वो राम गलियां वाली साइड पे अंदरून गवाल मंडी के करीब, वो भी तारीफ गुलशन के क्रेडिट पे है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कहें एक असलम टांगे वाला बड़ा मशहूर हुआ है, वो भी तारीफ गुलशन के क्रेडिट पे है। एक शायद आपके इल्म में हो, आप क्रिमिनल भी देखते हैं, एक तफ्तीशी किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम हुआ है, अरशद अमीन चौधरी। हाँ, अरशद अमीन चौधरी, एमए कॉलेज। जी, अरशद अमीन चौधरी बराह रास्त एक बहुत बड़ी प्लानिंग, ये एक अलग से प्रोग्राम है। अरशद अमीन चौधरी बराह रास्त एक बड़ी प्लानिंग के तहत, बहुत बड़े धोखे के तहत कत्ल किया गया। तो अरशद अमीन चौधरी तो दोस्त भी रहा तीफी भट्ट का। जी बिल्कुल, दोस्त भी रहा, दुश्मन भी रहा। और इसका जो कत्ल है, आप ये अंदाज़ा कीजिए कि अरशद अमीन चौधरी जो कत्ल होता है ना जी, वो कुरान पे जफियाँ डालने के बाद कत्ल होता है। अच्छा, सुलह सफाई के बाद। जी, दोनों के दरमियान ये चश्मदीद गवाहान की बात है कि जिस वक्त अरशद अमीन चौधरी का कत्ल होता है तो तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के सीने पे कुरान करीम था, और दूसरी जानिब अरशद अमीन चौधरी था, और ये बगलगीर हुए एक पुलिस ऑफिसर ने ये सुलह करवाई। बड़ी सुलह थी वो, ऑल्दो वो पुलिस अफसर वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उसके हुक्म पे हुई। एक मियाँ अरशद साहब हैं, वो वहाँ मौके पे मौजूद थे, ठीक है। और वो इसमें मरकजी किरदार अदा अच्छा, कर जब रहे थे। तीफी भट्ट जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से कत्ल होते हैं, तो उसके बाद लोग कहते हैं कि ये तो ख़ानदानी दुश्मनी थी, ये तो सीसीडी ने गलत किया, पुलिस ने गलत किया, इसने तो और कोई कत्ल नहीं किए। इसका मतलब है ख़ानदानी दुश्मनी, यानी बिल्ला ट्रकों वाले के अलावा इनकी बहुत से मामलात हैं, बहुत सी वारदातें हैं। देखें सर, बात इस तरह से है कि बिल्ला ट्रका वाला का मर्डर, ऑल्दो अब देखें ना, मैं कितने इंकशाफात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बात ऐसी है जो मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है कि बिल्ला ट्रका वाला का कत्ल तारीफ गुलशन ने नहीं करवाया। हम तो आज तक यही समझते हैं नहीं करवाया कि वो दो लोगों को जो जेल में थे उनको बाहर बुलाया, सर, नीफा बाबा। ये तस्दीक शुदा बात है। अच्छा, जो नीफा बाबा को बाहर बुलाने वाला तीफी भट्ट ने उनको पैसे दे के कत्ल करवाने नहीं, वो बिल्ला ने खुद बाहर बुलवाया था, बिल्ला खुद लेके आया था, और ढोल बाजे बारात के साथ लेके ये दोबारा आप बात बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे यही है कि बिल्ला ट्रक्का वाला को तीफी भट्ट ने कत्ल करवाया था। सर, ये आप बिल्ला फैमिली से भी अगर आप ये कंफर्म करना चाहें तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो बात गई, रात गई, बात गई, वो वक्त गुजर गया। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट ने बिल्ला ट्रक्का वाले का मर्डर नहीं करवाया था। अच्छे ताल्लुकात थे हनीफा बाबा से अवलीन सतह पे, क्योंकि हनीफा बाबा जिनके बरखुरदार थे वो माशाल्लाह आज भी जिंदा सलामत हैं और बड़ी बड़ी बेहतरीन शख्सियत हैं। अच्छा, जिनका बरखुरदार था हनीफा बाबा। मैं आज आपको एक इंकशाफ किए देता वो हूँ। भी जिंदा है, उनके वालिद नहीं, वालिद नहीं, वो एक शख्सियत जो जिनके वो बरखुरदार थे, जिनके वो बच्चे थे, ठीक है, पालके थे, जो सरप्रस्त थे। मतलब मैं आपको यहाँ एक इंकशाफ किए देता हूँ कि हनीफा बाबा को मैं कैसे जानता हूँ। हाँ, हनीफा बाबा, हमारी पोस्टिंग थी CIA कोतवाली। ठीक है। ताहिर आलम खान साबिका IG इस्लामाबाद, राना मुनीर DSP रिटायर हुए, हम सारे के सारे CIA कोतवाली में पोस्टेड थे, ठीक है। और CIA कोतवाली के साथ एक दफ्तर था, मैं नाम नहीं लेता, वो बिल्कुल CIA कोतवाली के पास ही दफ्तर था, और वो बिज़नेस करते थे ये मार्बल का, ठीक है। मार्बल पाउडर होता है ना जी, इसका बिज़नेस करते थे, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मुख्तलिफ रंग वगैरह बनता है उसमें वो इस्तेमाल होता ठीक है। तो हम दोपहर में जब खाना खाना होता था तो उस दफ्तर में एयर कंडीशनर था, हम वहाँ वक्त गुजारते थे। ओके। दोपहर का खाना वहाँ बैठ के तसल्ली से खाते थे, और फिर उसके बाद अपने काम में मशगूल हो जाते थे। तो हनीफा बाबा उस दफ्तर में टी बॉय का काम करते थे। अच्छा, CI कोतवाली के साथ जो दफ्तर बिल्कुल था। पास करीब ठीक है। दफ्तर था ये उस दौर की, मतलब मैं हनीफा बाबा को उस ज़माने से जानता हूँ कि वो बिल्कुल टी बॉय का काम करते थे, और हमें भाईजान भाईजान कह के बड़ी इज्जत करते थे और बड़े एहतराम से मिला करते थे। ठीक है। उसके बाद जब मैंने हनीफा बाबा की निस्बत सुना कि वो कितने बड़े बदमाश बन गए, और वो यकीनन
وہ بہت بڑے شوٹر بھی بن گئے, بہت بڑے بدماش بھی بن گئے, اعلیٰ درجے کے عیاش بھی بن گئے. تو جب میں نے پہلی مرتبہ سنا تو میں بھی ایک مرتبہ چونکا کہ یہ وہی یہ حنیفہ, کیسے ہو سکتے کہ ہیں؟ یہ حنیفہ بابا وہی ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حنیفہ بابا آخری وقت تک بھی وہ جو شخصیت ہے ان کے وہ خدمت گزار رہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ان سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نام نہیں لیتا, لیکن میں فزیکلی آپ کو ملوا دوں گا اور وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. حنیفہ بابا نے اپنی رنجش کی بنیاد پہ, اپنے اس غم و غصے میں, واقعہ پیش آیا نا, ٹیپو پہ بھی ایف آئی آر ہو گئی, حنیفہ بابا ٹیپو پہ کو بھی نکلوا لیا, ٹیپو حنیفہ کو بابا پہلے نہیں رہ گئے. نکلوا لیا, حنیفہ بابا کچھ دیر اس لیے اندر بلا پہ غصہ آیا. غصہ آیا. حالانکہ although بلا نے ان کو بڑے شان و شوکت سے جیل سے نکلوایا اور ڈھول بجے اور بڑی بارات کے ساتھ وہ لے کے آیا, لیکن ان کے ذہن میں غم و غصہ موجود تھا. کیونکہ وہ ڈال دیا گیا تھا, کہتے ہیں تیفی کی طرف سے. نہیں, ابھی تک اچھا, یہ بھی غلط ابھی تک تیفی اس میں انوالو ہی نہیں ہے. اوکے. حنیفہ بابا نے بلا کا مرڈر, دیکھیں سر, یہ جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے نا سر, اس کا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کس وقت کیا چیز جو ہے وہ زہر قاتل کی طرح چبھ جائے اور پھر وہ پوری زندگی نہیں نکلتی. وہ زہر آپ کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ نہیں نکلتا. بالکل صحیح. میں نے آج تک دشمنیاں ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, بڑھتے ہوئے دیکھی. بڑھتے ہوئے دیکھی ہیں. بڑی بڑی صلح ہوئی ہیں, لیکن الٹیمیٹ اینڈ ان کا کیا ہوا ہے, قتل و غارت. دشمنی کا جو وہ بیج ہے وہ ہمیشہ آپ اس کو جتنا مرضی کلٹیویٹ کرنے کے بعد, ایک دفعہ کلٹیویٹ ہو گیا تو پھر آپ اس کی فصل اگتی بڑھتی رہتی ہے جنگلی گھاس کی طرح. بالکل صحیح ہے. اچھا, ان کا شاندار استقبال کیا گیا, ان کا شاندار استقبال کیا گیا, لیکن اس کے باوجود حنیفہ بابا نے بلا ٹرکا والا کا مرڈر کیا. اوکے, مرڈر کرنے کے بعد پھر تیفی کی جب طرف گئے. جی, اب جب مرڈر ہو گیا نا جی, تو یہ باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی حنیفہ بابا جو ہیں یہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کے شرن میں, اس کی پناہ میں, اس کی آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے. اوکے, اور اسی وجہ سے پھر دشمنی کا آغاز ہوا ٹرکا والا خاندان اور تیفی کے درمیان. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ جتنے بھی ٹرکا والا خاندان کے مخالفین تھے وہ باہر طور سم وے ادر وہ تیفی کے ساتھ ٹھیک ہے جڑ جایا کرتے تھے. اب حنیفہ بابا کو کس نے فارغ کروایا؟ حنیفہ بابا کی بھی قتل کا یا انکاؤنٹرز کا کریڈٹ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ پہ ہے. اچھا, تو حنیفہ بابا کتنا عرصہ ان کے حنیفہ پاس ہے اور اس سے کام لیے ہوں گے؟ جی بہت کام لیے. حنیفہ بابا اب اس کے سر کو آ گئے تھے. حنیفہ بابا اب اس کے لیے درد سر بن گئے. اس کے قد کاٹ کے برابر آنے کی اس کے قد کاٹ سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے, اور اسے بھی شدید. تعریف گلشن کو اگر کہیں سے ہلکی سی اسمیل محسوس ہوئی ہے کہ اس جانب سے مجھے کوئی خطرہ ہے یا میری ایمپائر کو کوئی خطرہ ہے, تعریف گلشن اور تیفی بٹ نے اسے زندہ نہیں رہنے دیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی کلیئر ہونے جا رہی ہے کہ بلا ٹرکاں والا کو تیفی بٹ نے مرڈر نہیں کروایا, جبکہ حنیفہ بابا کو تیفی بٹ نے ہی مرڈر کروایا. ٹپ دی. اب سر لوگ اعتراض کریں گے, لیکن میری انفارمیشن ہے اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی, طاہر پرنس کا کریڈٹ بھی تیفی بٹ پہ ہے, جس کو عابد باکسر نے قتل کیا تھا. وہ عابد باکسر نے کیا یا وہ پولیس نے کیا یا جس نے بھی کیا یا جو کچھ بھی ہوا, وہ سارے کا سارا بھی صحرا تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے سارے. یہ بات پہلی دفعہ انکشاف کر رہے ہیں آپ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کیا اور سرکاری لوگوں نے بڑی سطح پہ کروایا, پلاننگ ہوئی, حالانکہ اس کے پیچھے تیفی بٹ تھا. ہاں, ایوان عدل جس میں 5 قتل ہوئے تھے, 5 قتل ہوئے, 5 زخمی ہوئے. اچھا, اب یہ تو پہلے تو ایک کریکشن کر لیجئے کہ ٹیپو پہلوان کا ایوان عدل کوئی کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ غلط العام ہے کہ ٹیپو تھا اس کہ ٹیپو نے وہاں پہ کوئی پیشی پہ جانا تھا اور اس کی کوئی تاریخ تھی, وہاں پہ تھڑا لگایا ہوا تھا تیفی وغیرہ نے. یہ تھڑا کہیں اور لگ رہا ہے. اوکے, تعریف گلشن اور تیفی بٹ کی ساری پلاننگ ہے. تعریف کے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ ٹیپو پہلوان نے اوقاف کے دفتر جانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایوان عدل جاتے ہیں نا جی, تو بالکل قریب ہی کچھ فاصلے پہ اوقاف کا دفتر ہے اور اس کے ساتھ LDA. تو ٹیپو نے اوقاف کے دفتر جانا تھا. اب وہ لیز ایکسٹینشن کے لیے جانا تھا یا لیز ٹرانسفر کے لیے جانا تھا, یہ ایک الگ جانا تھا, اور وہ وہاں گیا اور تیفی کو انفارمیشن مل گئی, اس لیے تھڑا لگایا وہاں پہ. تیفی نے پوری پلاننگ کی, اور یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہو, ویورز کے لیے بھی نہیں ہوگی. تیفی واز ویری مچ پریزنٹ ایٹ دیٹ اسپاٹ. اچھا, 2 سے 3 مرتبہ تیفی وہاں ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے, اور تیفی کے ساتھ 2 لوگ ہیں.
تیفی کے ساتھ دو لوگ ہیں. دو لوگ ہیں. تیفی ایک بندے کو بھی مقرر کرتا ہے جس نے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ ٹیپو ہے, کہ یہ ٹیپو آ گیا ہے, اس گاڑی میں آیا ہے, اب اندر چلا گیا ہے, باہر آ رہا ہے. یہ ساری بھی ایک شخص نے ریکی کرنی تھی, اور یہ جو وہاں موقع پہ موجود تھے ان لوگوں کو بتانا تھا. سن لیں. اب سر تعریف گلشن یہ ٹاسک سونپتا ہے خالد چٹا, ایک کردار ہے, معروف کردار ہے, گوگی کا بہت قریبی دوست تھا, اس کا جانے جگر تھا. اسی لیے میری اپنی ایک تفتیشی ایک سوچ ہے کہ خالد چٹا کو کوئی ٹاسک سونپا جائے اور وہ گوگی بٹ کے علم میں نہ ہو, ممکنات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خالد چٹا واز ویری کلوز ٹو گوگی بٹ. ٹھیک ہے. اب جب یہ ٹاسک تعریف گلشن کی جانب سے خالد چٹا کو دے دیا جاتا ہے تو خالد چٹا دو لوگوں کو وہاں پہ مقرر کرتا ہے. ایک کا نام ہے عامر بوڑا. ٹھیک ہے. عامر بوڑا یہ 24 یا 25 دسمبر کو 25 سال عمر قید اسی اوقاف والے کیس میں ہوئی ہے, کیس میں 25 سال سزا کاٹ کے اب رہا ہوا ہے. ابھی پچھلے مہینے, جی پچھلے مہینے 24 یا 25 دسمبر کہ 25 سال قید کاٹی ہے, 25 سال قید کاٹ کے آیا ہے. ایوان عدل والے میٹر میں. ایوان عدل غلط ہے, اوقاف والے میٹر, اس کو ہم ایوان عدل والا میٹر کہتے ہیں. آپ لوگ اسے ایوان عدل والا میٹر کہتے ہیں. ایوان عدل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس سے. تیفی نے اچھا تھڑا ایوان عدل کے سامنے نہیں لگایا گیا, یہ اوقاف کی بلڈنگ کے باہر جہاں سے آنا تھا, جہاں جانا تھا, لوکیشن چینج ہے, لوکیشن چینج ہے, قریب ہے. چونکہ ایوان عدل اور لوگوں نے اس کو بنا دیا, چونکہ ہیئر سے باتیں ہیں نا سر. ہاں بالکل صحیح ہے. سنا ایکچولی وہ تھڑا اور وہ ریکی اور وہ ناکا جو ہے تیفی بٹ نے وہ اوقاف کے دفتر کے پاس بڑی وہ سالڈ انفارمیشن تھی, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. بالکل صحیح ہے, کوئی ابہام نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ وہی واقعہ جو 12 ربیع الاول کو پیش آیا تھا. جی ایگزیکٹلی وہی جسے آپ ایوان عدل کا نام دیتے ہیں سر. وہاں پہ اب یہ جو خالد چٹا ہے یہ دو لوگوں کو مارک کرتا ہے, ڈیوٹی اسائن کرتا ہے. ایک عامر بوڑا اور ایک مبین بٹ. ٹھیک ہے. مبین بٹ کے پاس ہے AK-47, عامر بوڑا کے پاس ہے پمپ ایکشن 12 بور. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. خالد چٹا بھی ویپنائزڈ پورا مطلب لیس ہے. اچھا وہاں پہ نا شوکی چنگڑ بھی موجود تھا, یہ جوہر ٹاؤن والا, وہ اپنے کسی معاملے میں موجود تھا. اور یہ بھی رومرز ہوئیں کہ شوکی چنگڑ نے یہ کروایا. حالانکہ یہ جو عامر بوڑا ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, عامر بوڑا شوکی چنگڑ کا ذاتی ملازم تھا اور تیفی کے ساتھ بھی تھا. میں وہی عرض کر لوں, وہ تیفی کے ساتھ نہیں تھا. اوکے. عامر بوڑا کا شوکی چنگڑ سے ہو جاتا ہے جھگڑا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوکی چنگڑ نے اس کو تھپڑ مارے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی شدید قسم کی تلخی ہوئی. عامر بوڑا شوکی چنگڑ کو چھوڑ کے مبین بٹ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مبین بٹ کے پاس کسی سے تعلق نہیں ہے. اور مبین بٹ کا تعلق تیفی کے ساتھ ہے. مبین بٹ کا تعلق خالد چٹا کے ساتھ. خالد چٹا کے ساتھ. تیفی کا تعلق خالد چٹا کے ساتھ. اوکے. ٹھیک ہے سر. تیفی نے یہ ٹاسک اسائن کیا خالد چٹا کو. خالد چٹا نے آگے جو شوٹرز وہاں پہ تعینات کیے, عامر بوڑا اور مبین بٹ تھے, اور ویپنز میں نے آپ کو پہلے بتا دی. جی ٹھیک ہے. ایک اور شخصیت ہے, میں جس کا آگے چل کے آپ کو نام بتاؤں گا, وہ شخصیت بھی وہاں موجود ہے جس نے ریکی کی ہوئی ہے تیفی بٹ کے ساتھ مل کے اس سارے معاملے کی. بار بار وہاں گیا ہے, تیفی کی گاڑی میں گیا ہے, اور تیفی اس وقوعہ کے وقت وہیں اوقاف کی بلڈنگ کے بہت قریب ایک دفتر ہے وہاں موجود ہے, اور بار بار ان کانٹیکٹ ہے خالد چٹا کے ساتھ. ٹھیک ہے. پوری انفارمیشن لے رہا ہے, اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ اس کی مکمل نگرانی کر رہا ہے. مطلب تھوڑا بھی 3 لیئرز لگایا ہے انہوں نے, اور یہ واقعی 3 لیئرز ہے. ایک اور شخصیت وہاں موجود ہے جو کبھی آج تک کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا, میرے علاوہ اس کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ وہاں پہ ایکچوئل ایک بندہ کون تھا. یہ آپ پہلی بار انکشاف کر رہے ہیں کہ تیفی بٹ وہاں موجود تھا؟ موجود تو کسی نے یہ نہیں بتایا. جی. اور بلکہ اکثر میں نے سنا ہے وہ مجھے بھی یہ غلط شوکی چنگڑ جو ہے سر, مجھے بھی یہ غلط اس نے باقاعدہ طور پہ ٹیپو پہ فائرنگ کروائی تھی. جب یہ مجھے حکم ملا کہ ہم نے تعریف گلشن اور تیفی بٹ پہ بات کرنی ہے, تو سر میں 3 دن سویا نہیں ہوں. میں نے 3 دن مسلسل اس پہ دن رات محنت کی, اور پھر میں نے جا کے ایک ایک بندے سے فزیکل معلومات حاصل. ٹھیک ہے. اب سر فائنلی وہاں پہ ایک اور شخصیت بھی ہے جو تعریف گلشن نے بندہ دیا ہے. اب اس میں میرا ایک تفتیشی پوائنٹ ہے, وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں.
وہ بندہ ہے سر مزمل. مزمل. آپ نے کبھی نام سنا مزمل کا؟ نہیں. سر وہاں پہ 5 قتل ہوتے ہیں, ہاں. 5 بندے زخمی ہوتے ہیں, 5 میں ایک ٹیپو پہلوان بھی ہے زخمیوں میں. اور یہ 10 کے 10 جو سارے معاملات وہاں ہوئے ہیں, یہ صرف فقط ایک بندے کی فائرنگ ہے AK-47 کی, اور اس کا نام ہے مزمل. اچھا, مزمل کے پاس بھی AK-47. مزمل کو تعریف گلشن نے وہاں چھوڑا تھا. اب ہوا کیا, کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ حملہ جو ہونے جا رہا ہے, یہ جو یہاں پہ قتل عام ہوگا, یہ کون لوگ ہیں, نہیں پتا تھا. یہ اس بندے کو پتا تھا جو تعریف گلشن کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا, مزمل کو. وہ ایک اور بندہ, خالد چٹا بھی نہیں. اچھا, ایک اور بھی. ان سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی گجرانوالہ کی پارٹی ہے, ہاں, اور اس پہ حملہ آور ہونا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک صحیح ہے, ہے. اور بتائے گا یہ بندہ, شوٹرز کو یہ بندہ بتائے گا, یہ بتائے گا, یہ نشاندہی کرے گا کہ وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتا کہ ٹیپو پہ فائرنگ ہو رہی ہے. سر جب ٹیپو آ جاتا ہے اور وہ بندہ جو نشاندہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جی وہ آ گیا. اب مبین بٹ ٹیپو کو شناخت کرتا تھا, مبین بٹ وہاں سے فرار ہو گیا ہے سر. ٹیپو کو دیکھ کے وہاں سے فرار ہو گیا ہے. مبین کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ٹیپو پہ فائرنگ کرنی ہے. اب اس کی کیا وجوہات تھیں یہ تو مبین بٹ بتا سکتا ہے کہ ٹیپو سے کوئی محبت تھی یا کیا تھا, یا کوئی خوف تھا, یہ واللہ عالم. لیکن وہاں سے مبین فرار ہوتا ہے اور ہمارے ایک معزز وکیل صاحب ہیں, ان کی گاڑی چھین کے فرار ہوتا ہے. اچھا, وہاں سے تتر ہو گیا. اور عامر بوڑا چونکہ اس کے ساتھ تھا, مبین کے ساتھ تھا, اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا, وہ بھی اس کے ساتھ سر وہ بھی وہاں اپنی 12 بور پمپ ایکشن شاٹ گن پھینکتا ہے, اور وہ وہاں سے ویگنوں پہ اور بسوں پہ سوار ہو کے جیا موسا ایک علاقہ ہے, یہ 2 تو چلے گئے امامیہ کالونی. ہاں ٹھیک ہے. اب سر یہ مزمل ہے, شوٹر ایک رہ گیا. اب مزمل کو میرے تفتیشی پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ مزمل کو وہاں اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ جب یہ سارا ہو جانا تھا تو ان کو مارنا, تو اس نے شوٹرز یہ وہ دائیں بائیں سارے فارغ کر دینے تھے. لیکن اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی, کیونکہ شوٹرز تو پہلے چلے گئے, وہ بھاگ گئے. تو جناب یہ مزمل وہاں پہ فائرنگ کرتا ہے, اور مزمل کی فائرنگ سے 5 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں, اور 5 شدید زخمی ہو جاتے ہیں, جن میں ٹیپو بھی. اچھا, ٹیپو کو یہاں پہ نئی زندگی ملی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ مارنے تو ٹیپو کو آئے تھے نا. ٹیپو کو نئی زندگی ملی ہے, بڑا ہی یہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ معجزاتی طور پہ ٹیپو یہاں بچا ہے. اس کے کہاں فائر لگے تھے؟ اس کے سینے پہ دل کے پاس فائر لگا ہے, لیکن دل کو نہیں چھوا. دیکھیں سر, دل کی ہوتی ہے ایک پمپنگ کنڈیشن, دل سکڑتا ہے پھیلتا ہے, سکڑتا ہے پھیلتا ہے. یہاں سے گولی کراس ہوئی ہے اور دل سکڑا ہوا تھا, اور وہ لمحہ تھا, وہ سیکنڈ تھا جب دل سکڑا ہوا تھا. دل پھیلا ہوتا تو وہ دل کے بیچ میں سے کراس. اسی کو کہتے ہیں سر جیکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. وقت مقرر ہے, ایک وقت معین ہے, اور اس کا مقام بھی معین ہے. بالکل ایسے. یہاں پہ سر ٹیپو پہلوان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. فائنلی اس پہ FIR ہوتی ہے سر. ہاں جی, FIR. اچھا, اب جو غلط فہمیاں ہوئیں, جو غلط فہمی مجھے بھی تھی, میں اس کا برملا اقرار اب میں بتاؤں اس میں غلط فہمی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک SP لیول کا افسر انوالو ہوتا ہے, اور اس میں جان بوجھ کے تیفی بٹ کا نام ڈلوایا جاتا ہے. یہ میں نے اس بات پہ یقین کر لیا تھا. ہاں, میں نے اس بات پہ یقین کر لیا تھا, کیونکہ میری کوئی اتنی محبت نہیں تھی اس SP لیول کے آفیسر سے. میری اس SP لیول کے آفیسر سے کوئی اتنی محبت نہیں تھی. آلدو بعد میں کچھ بہت محبت ہو بھی گئی, لیکن کسی ایک سطح پہ ہم دونوں کے درمیان کچھ شدید ترین اختلافات اور رنجشیں تھیں. لہٰذا میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تیفی کا نام اور یہ سارے نام جو ہیں یہ غلط دیے گئے, کیونکہ اس میں ایک نام واقعتاً ہی غلط دیا گیا. وہ کس کا نام؟ وہ تھا عابد باکسر کا. اچھا, عابد باکسر کو نہ سر نہ پریزنٹ تھا نہ اس کے علم میں تھا. تو عابد باکسر کا نام کس نے ڈالا پھر؟ وہ SP صاحب. جی, اسی وجہ سے میں نے یقین کر لیا کہ یہ جتنے بھی نام دیے گئے یہ ایسے دیے گئے ہوں گے, کیونکہ اس صاحب کی وہ جو آفیسر تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ چونکہ بہت قریبی دوست تھے, بہت محبت رکھتے تھے ٹرکاں والا فیملی سے, تو میں نے بھی یہ کسی ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی ہوا ہوگا. یہ نام بلا وجہ دے دیے گئے. لیکن پھر جب میں نے فردن تصدیق کی تو سب چیزیں سامنے آ گئیں, کیونکہ عابد باکسر کا نام مشکوک بنا دیتا ہے ساروں کو مشکوک, کیونکہ وہاں پہ تو عابد باکسر موجود نہ تھا نہ اس کے علم میں. ہاں بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. گوگی کی حد تک آپ مان سکتے ہیں
کہ چٹا واز ویری کلوز ٹو گوگی ہاں. اور لہٰذا گوگی کو یہ 100% علم تھا. ایک تو دو غلط فہمیاں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ اوقاف کے سامنے تھڑا لگا ہوا تھا, دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو شوٹرز تھے وہ بھاگ گئے اس کو دیکھ کے, اور پھر تیسری یہ غلط فہمی تھی کہ شوکی چنگڑ نے قتل کروایا تھا. شوکی چنگڑ کا نام کیوں آیا؟ ہاں, مجھ تک بھی آیا چونکہ عامر بوڑا کا اختلاف تھا شوکی چنگڑ کے ساتھ, لہٰذا جب عامر بوڑا اریسٹ ہوتا ہے تو وہ شوکی چنگڑ کا نام دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان کے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ ہو کے مبین بٹ کے ساتھ مل جاتا ہے. ایف آئی آر کس پہ ہوتی ہے؟ عابد باکسر پہ, ہاں, تیفی بٹ پہ, ہاں, گوگی پہ, اور ایک چوتھا نام ہے. وہ چوتھا نام کیسے آتا ہے اس میں؟ جب یہ تین نام ایف آئی آر میں, وہ جو ایف آئی آر لانچ کروا رہے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میرے بزرگوں کی طرح سے ہیں, میرے دل میں ان کے لیے کوئی رنجش نہیں ہے, وہ رنجش جو تھی وہ ختم ہو گئی. انہوں نے ایف آئی آر لانچ کروائی, جب تین نام انہوں نے دے دیے تو پھر ایک چوتھا نام ٹیپو پہلوان نے دیا, وہ نام تھا بگا. بگا وہ شخصیت ہے جس کے لیے بڑا غم و غصہ ہے ٹیپو پہلوان کے دل میں, چونکہ بگا نے ایک نیگیٹو کردار ادا کیا تھا, اپنی سپیس پرووائڈ کی تھی ایک واقعے میں اپنے گھر, جو ٹیپو کے خلاف استعمال ہوئی. جی, ٹیپو پہلوان کا جو ڈیرا ہے, ہاں, اڈا جسے آپ کہتے ہیں, جی جی, اڈے کی بالکل عقب میں بگے کا اڈا ہے, ڈیرا ہے, ٹھیک ہے, اس کا گھر ہے. اس نے وہاں سے سپیس پرووائڈ کی, ایک خاص واقعہ پیش آیا اس سلسلہ میں, لہٰذا ٹیپو پہلوان کے دل میں غم و غصہ تھا. اس نے کہا جب آپ یہ تین نام دے رہے ہیں تو پھر چوتھا نام یہ بھی دے دیں. وہاں پہ باقی کسی کو نامزد نہیں کیا گیا, یہ چار لوگوں پہ ایف آئی آر ہوگی, اور یہ چار لوگ اس شخص کے سمیت مزمل راہ فرار اختیار کرتے ہیں, عابد باکسر, تیفی, گوگی اینڈ دیٹ پرٹیکولر مزمل, اور یہ چلے جاتے ہیں دبئی. ٹھیک ہے, دبئی ہم واپس آتے ہیں, دبئی پہ آئیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عامر بوڑا ہے, ہاں, یہ یہاں سے فرار ہو کے جاتا ہے جیا موسا, وہ امامیہ کالونی والی سائڈ پہ. وہاں پہ اب یہ کیوں مطلب جو عامر بوڑا ہے یہ کیوں سزا ہوا ہے؟ ہاں وہی نا, اس کا تو نام بھی نہیں تھا. تتمے میں بھی آپ یہ دیکھتے جائیں نا جی, عامر بوڑا اپنی زبان کی وجہ سے, اپنی جلد بازیوں کی وجہ سے, اپنی کچھ ایسی حرکات کی وجہ سے اس مقدمہ میں چلان ہو گیا, بصورت دیگر بے گناہ ہو جاتا, یا کم از کم موقع پہ موجودگی ہو جاتی, فائرنگ میں یہ شامل نہ ہوتا, اس کو عمر قید نہ ہوتی. سر وہاں پہ یہ جاتا ہے, خالد نذیر جٹ ہے وہاں پہ ایک, جیا موسیٰ کالونی والی سائڈ پہ, یہ وہاں بڑک مارتا ہے. نیکسٹ ڈے یہ سارا واقعہ جب اخبارات کی نظر ہوتا ہے, ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے, تو یہ عامر بوڑا کہتا ہے ساڈے ہی کم نے. اچھا, دیکھیا پھر, اور یہ بڑک مہنگی پڑ گئی, اور یہ بڑک مہنگی پڑ گئی, دیکھیا پھر کیسا کام لایا. وہ جو خالد نذیر جٹ ہے نا جی, ہاں, وہ انفارمیشن پاس کرتا ہے مظہر اقبال کو. اب یہ مظہر اقبال پولیس آفیسر ہے, اوکے, مشہور و معروف, ٹھیک ہے, پولیس انسپیکٹر, نام سنا ہوگا آپ نے. مظہر اقبال وہاں ریڈ کرتے ہیں اور عامر بوڑا کو اریسٹ کر لیتے ہیں خالد نذیر جٹ کے پاس سے, خالد نذیر جٹ کی انفارمیشن پہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک اور شخص بھی گرفتار ہوتا ہے, اس کا نام ہے عابد عرف آبیاں. عابد عرف آبیاں, یہ وہ شخص ہے جو وہاں اوقاف کے دفتر ریکی کر رہا تھا, جو نشاندہی کے لیے وہاں موجود تھا, جس نے بتایا کہ وہ آ گیا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ ٹیپو آ گیا. اور وہ کس کا بندہ تھا؟ تیفی کا, خالد چٹے کا, سب کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن میں تھا, اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کے پاس موجود تھی. اسے چھوڑ دیا گیا. اسے کیوں چھوڑا؟ آئی ڈونٹ نو, یہ راز ہے. اسے ایک پولیس والا وہاں سے لے جاتا ہے, اور وہ کیوں لے جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, یہ ابھی تک ایک راز ہے. یہ جو عابد عرف آبیاں ہے, یہ اس کی شادی خراب ہوئی, اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. ایک ناز سینما ہے لاہور میں, یہ وہاں پہ مزدوری بھی کرتا رہا کچھ عرصہ, اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا یہ کدھر گیا. ٹھیک ہے, نہ ہی آج تک اس واقعے میں اس کا کبھی نام آیا, نہ اس پہ کبھی کسی نے غور کیا, نہ اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا. روپوش ہو گئے, گمنام ہو گئے. اور وہ جو مزمل ہے, جس نے یہ ساری فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجہ میں 5 قتل ہوئے ہیں, جس کے نتیجہ میں 5 لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں, ٹیپو پہلوان سمیت, وہ اشتہاری ہے. آج تک وہ پکڑا ہی نہیں گیا. آج تک پکڑا ہی نہیں گیا. وہ دبئی کے بعد پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا. واللہ عالم وہ کہاں چلا گیا. اوکے,
وہ برتن دھوتا رہا تعریف گلشن کے، تیفی کے، اس کے فلیٹ میں رہا، اس کی خدمت کرتا رہا. وہ ہی واز پارٹ اینڈ پارسل آف تیفی. لیکن اس کو نہ پیش ہوا، نہ وہ گرفتار ہوا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پھر شارجہ تک ہے انفارمیشن کہ وہ شارجہ یا یہاں کہیں وہ گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا. اچھا، اس سارے معاملے میں عابد باکسر کے کاروبار پہ بھی کوئی قبضہ؟ سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں آپ کو. اب یہ سب چلے گئے دبئی. دبئی جب یہ چلے جاتے ہیں تو اچھا، عامر بوڑا جو ہے اس کی بار بار تفتیش ہوئی ہے اس میں. عامر بوڑا کی بار بار تفتیش ہوئی ہے، جیل میں بھی اس کی تفتیش ہوئی ہے. جیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اکبر جٹ ہے ساندہ کا، وہ تفتیشی افسر اکبر جٹ کو بھی وہاں بلوا لیتے ہیں. اور اکبر جٹ کا عامر بوڑا سے کیا تعلق تھا؟ مخالفت تھی. اوکے. وہاں پہ ان کی آپس میں تکرار ہوتی ہے، آپس میں تلخی ہوتی ہے، شدید حد تک تلخی ہوتی ہے، اور اس تلخی کے نتیجہ میں غم و غصے میں اس کو لکھو جی گناہ گار. اور یہ عامر بوڑا وہاں گناہ گار قرار دے دیا جاتا ہے. دروغ بر گردن راوی، یہ حقیقت ہے. یہ ہے عامر بوڑا کے چلان ہونے کی چند ایک وجوہات. اچھا، عامر بوڑا نے نہ فائرنگ کی، واقعے پہ موجود ضرور تھا، پھر اس کے بعد بس ایک بڑک کی وجہ سے اسے عمر قید ہو گئی. جی، یہ تو پولیس نے تفتیش میں پھر جھول رکھا نا کافی. جھول کہہ لیں یا مقدمہ چلان کرنا تھا، مقدمہ چلان کر دیا. بس کاغذی کارروائی کی انہوں نے. سر اس مقدمہ میں اب یہ دو لوگ ہیں دبئی. اچھا، عابد باکسر جب مفرور ہوا تو پھر تیفی کے ساتھ ہو یہ کٹھے گئے. ٹھیک، اچھا کٹھے جب ان پہ مقدمہ ہو گیا، مقدمہ درج ہو گیا، اب یہ وہاں کٹھے ہیں. وہاں پہ وہ شخص فون کرتا ہے کہ یار آپ آ جائیں پاکستان میں، آپ لوگوں کی سیٹل کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، معاملہ آپ کا حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے کہنے پہ وہاں سے واپسی کی تیاری مطلب کرتے ہیں، ٹیپو کے ساتھ صلح کروا دیتے ہیں. صلح کروا دیتے ہیں یا مقدمے میں جو بھی معاملات ہیں. یہ سر عابد باکسر، تیفی، گوگی اینڈ کمپنی یہ وہاں بیٹھتے ہیں، اور تیفی انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں جانا. دبئی میں بیٹھ کے انکار کر دیتے ہیں. تیفی نے ہمیشہ جب پیش کروایا نا تو وہ گوگی کو ہی پیش کروایا. ہاں، یہ بھی پہلے بھی جی آئی ٹی میں جب پیش ہونا تھا میں کہہ رہا ہوں جی، جب جو بھی واقعہ پیش آیا نا اس میں تیفی نے گوگی کو ہی پیش کیا ہے. تو گوگی کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتا تھا تیفی. سر شیلڈ کے طور پہ بھی استعمال کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ تم بینیفیشری ہو میرے تمام جرائم اور کے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر اولین سطح پہ گوگی کا بڑا نام تھا. گوگی کا نام تیفی سے زیادہ تھا پہلے. زیادہ تھا پہلے. اچھا. وقت کے ساتھ ساتھ پھر تیفی 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 ہو گئی. پھر تیفی نے گوگی کو استعمال کر کے اس کے کندھے پہ سوار ہو کے استعمال یہ بھی سب کچھ جی ہوا. سوار ہوا یا جو بھی ہوا. اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے اس میں، دو لوگ ایسے ہیں جن سے تعریف گلشن عرف تیفی بٹ جو ہے نا وہ نفرت کرتا تھا. وہ کون تھے؟ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. دو لوگوں سے وہ نفرت کرتا تھا، اور نفرت کی وجوہات موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ ساتھ رہے، مطلب، لیکن یہ ہے کہ وہ واضح چیزیں میرے تو علم میں تھیں پہلے سے، اور بہت سے لوگوں کے علم میں ہیں بھی کہ وہ نفرت کرتا تھا. لیکن ان جنرل نہیں لوگوں کو پتا. ہاں، بہت سو کو پتا بھی ہے. یہ سر دبئی سے واپسی کے انکار کر دیتا ہے تیفی کہ میں صلح نہیں کہ کروں. میں نے جانا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، پاکستان نہیں جانا. ہاں، عابد اور گوگی چلے جائیں. لیکن سام ہاؤ اور ادر یہ سب آ جاتے ہیں پاکستان. تیفی بھی آ جاتا ہے. تیفی بھی آ جاتا ہے، گوگی بھی آ جاتا ہے. عابد آ کے کراچی سے ٹرانزٹ بیل کرواتا ہے، پھر وہ پیشویش ہوتے ہیں. اولین سطح پہ عابد جو ہے نا وہ اس مقدمہ میں کلیئر بھی ہوا ہے. جے آئی ٹی بنتی ہے. اس جے آئی ٹی میں ایک شاہد انسپیکٹر تھے پولیس میں، وہ اس کو بے گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں یہ پھر چند ایک وجوہات کی بنا پہ اس کو گناہ گار قرار دیا جاتا ہے. اس میں ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. اب وہ جو شخصیت جس نے انہیں پاکستان واپس بلوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر آئیں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ تیفی، عابد یہ اس کے گھر جاتے ہیں. گوگی بھی ساتھ تھا؟ میرا خیال میں گوگی نہیں تھا. وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اب وہ شخصیت کہتی ہے کہ مجھے اصل واقعہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا. کہ ہوا کیا تھا. میں آپ لوگوں کے سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو مجھے کم از کم بالکل 100% علم ہونا چاہیے کہ اصل پوزیشن کیا ہے. سر یہ تیفی وہاں اس شخصیت کی موجودگی میں، عابد کی موجودگی میں، اس تمام تر واقعے سے انکار کر دیتا ہے، لا علمی کا اظہار کر دیتا ہے. میں نے تو پتہ ہی نہیں. اچھا، تیفی بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں نے تو پتہ ہی نہیں. صاحب جی گوگی نو پتا ہے. اور گوگی تھا نہیں اس وقت ادھر. ہاں، ان کا گوگی نو پوچھو یا پھر عابد صاحب نو پوچھ لو. اچھا، عابد پہ ملبہ ڈال دیا. اب
عابد کا ایک بہت قریبی شخص ہاں جو وہاں موجود تھا, جو میرا انفارمر ہے, وہ کہتا ہے کہ عابد کے نا رنگ پیلا زرد ہو گیا, کہ یہ تیفی نے کیا کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے بندہ عجیب و غریب کیفیت میں چلا جاتا ہے نا, عابد ایک عجیب ہجانی سی کیفیت میں چلا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے, اس کے جیسے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. لیکن عابد نے وہاں پہ اس بندے کے بقول کہ اس بندے نے عابد سے کہا کہ حوصلہ کر, وہ جو بندہ میرا انفارمر ہے, اس نے عابد سے کہا کہ لڑائی لوڑی نہ کری. یہی وجہ بنی عابد کی اور تیفی کی بعد میں جو بگڑنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مطلب وہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھا عابد باکسر, جی, اور اس کو تیفی کہہ رہا کہ اس مقام پہ وہ جو بندہ تھا نا, وہ جو میرا انفارمر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ عابد سے کہا کہ یار تم نا ابھی کوئی ریئیکشن نہ دینا, حوصلے سے کام لو, معاملہ بڑا خراب ہے, ابھی نہ بگاڑنا ان سے, ابھی نہ بگاڑنا, معاملہ بڑا خراب ہے, لہٰذا آپ لوگوں نے آگے چل کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے, اور تم حقیقت میں بے گناہ ہو تو تمہیں ابھی اس موقع پہ کسی بھی ایسی حرکت کہ تم متحمل نہیں ہو سکتے, بالکل, جو تمہارے لیے بعد میں نقصان دہ کنٹرول میں رکھو اپنے آپ کو. اب سر عابد ایک دفعہ وہاں بے گناہ ہو جاتا ہے, اور بعد ازاں عابد کو اس مقدمے میں گناہ گار قرار دے کے جیل بھیج دیا جاتا ہے. عابد کو گناہ گار قرار دے کے جیل بھیج دیا. تیفی کلیئر ہو گیا, بگا کلیئر ہو گیا, گوگی بھی فائنلی کلیئر ہو گیا, بٹ عابد باکسر کو جیل بھجوایا گیا, اور وہ 1 سال 1 ماہ اس اوقاف والے واقعے میں, ٹیپو پہلوان کے واقعے میں 1 سال 1 ماہ جیل کاٹتا ہے. اور اس دوران ایک جگنو نامی آدمی ہے جو پہلے سیلز مین ہوا کرتا تھا, اس کے بعد یہ عابد نے اس کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنایا. اچھا, جگنو کو, اور جگنو نے پھر عابد باکسر کا تمام بزنس قابو کر لیا. کیوں, ظاہر ہے اس نے کہا کہ یہ 1 سال 1 ماہ نہیں, جیل میں چلا گیا ہونے نے کتنے آنا ہے, یہ تو گیا 25 سال. اور اس نے پارٹنر نے یا اس کے دوست نے, عابد کا دوست ہی تھا نا, عابد کا دوست تھا, عابد کے سارے بزنس پہ اس نے قبضہ کر لیا. یہ ہے جناب ایوان اوقاف کی وہ قصہ جسے لوگ ایوان عدل کا نام دیتے ہیں, اور اس کا پھر فائنلی اینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مبین بٹ کا کیا بنا, وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوا. پھر اسی طرح سے خالد چٹا کا کیا انجام ہوا, اور عامر بوڑا کا آپ کے علم میں ہے کہ وہ عمر قید بھگت کے ابھی واپس آیا ہے. اور یہی وجوہات بنی, فائنلی ان سب لوگوں کے درمیان ایک شدید قسم کا تناؤ بھی پیدا ہوا. اور پھر وہ ایک شخصیت جس کے پاس حنیفہ بابا ہوا کرتے تھے بطور ملازم ٹی بوائے, جس کے دفتر میں آپ لوگ بیٹھتے تھے, جس کے دفتر میں ہم اکثر مطلب ہفتے میں کم از کم 2-3 دفعہ تو ضرور جاتے تھے. بالکل صحیح ہے. وہ شخصیت سے بھی پھر تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے شدید ترین اختلافات ہو گئے. اس کی کیا وجہ بنی؟ یہی وجہ کہ تیفی استعمال کرنے والوں میں, تیفی چڑھتے جو سورج کو سلام کرنے والوں میں, تیفی استعمال کرنے کے بعد قطع تعلق کرنے والوں میں. یہ بھی کہا جاتا تیفی یار مار ہے, یاروں کو فتح کرنے نکلا ہوا تھا. تیفی کو نقصان کیوں ہوا؟ تیفی دوست نہیں بنا سکا. تیفی کے ساتھ جس کا بھی تعلق رہا وہ مفاد کا تعلق, کیونکہ وہ بھی مفاد کا رکھتا تھا. آپ جتنے بڑے بڑے شوٹرز کے نام لے لیں, ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں آج بھی. تو ان کا کوئی نہ کوئی, دیکھیں شوٹرز کا جرم اپنی جگہ, کرمنلز کا, گینگسٹرز کا جرم اپنی جگہ, لیکن ان کا اپنے ساتھ جڑے لوگوں سے محبت ہونا اپنی جگہ. جتنے بھی گینگسٹرز کو آپ لیں گے, گینگ وار کا حصہ رہے, ان سب کے ساتھ آج کے دن تک وفادار لوگ موجود ہیں. وہ ان کے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں, وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام, بلکہ ان کے خلاف اگر بات کر دی جائے, حقائق بتا دی جائیں تو وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ خلاف ہو جاتے ہیں. اور ایسے بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے وفادار جو حفاظتی لوگ ہیں, جسے اب گن مین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ اگر ان میں سے کوئی فوت بھی ہو گیا نا, تو وہ آج تک اس فوت شدہ کو کے گھر پیسے بھجواتے ہیں. لیکن تعریف گلشن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بالاج کا قتل ہو رہا ہے, اپنے مالشیے کو استعمال کیا. اچھا, شوٹر کوئی نہیں تھا. اچھا, مالشیے کو استعمال کیا. یہ بھی پہلی دفعہ آپ منظر عام پہ لے کے آ رہے ہیں. جی, اپنا اس کا مالشیہ تھا تیفی کا. اچھا, اب یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. تعریف گلشن اور تیفی بٹ نے ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں تعریف گلشن اور تیفی بٹ نے کہا تھا کہ جی تسی وہ مالشیہ ہن مر گیا ہے. وہاں پہ وہ موقع پہ مار دیا گیا کہ وہ مر گیا ہے, ورنہ وہ تسی وہ پوچھتے تھے کہ وہ کی گزری ہے, اس پہ کیا گزری ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سر یہ طے تھا,
اگر وہ مالشیا وہاں مرتانا جس کا ایک شیڈو تھا وہاں پہ موجود جس نے اس کو مار دینا تھا, سر وہ جو شیڈو ہے اس نے اسے مار دینا تھا. اگر وہ پکڑا جاتا تو آپ لکھ لیجئے, جاننے والے جانتے ہیں, تصدیق کر لیجئے گا, کل کلاں کو چند ایک لوگوں کو اگر اجازت مل گئی بولنے کی تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, تصدیق کر لیجئے گا کہ اس نے کیا بیان دینا تھا. اس نے بیان دینا تھا میں مالشیا ہوں اور میں ٹرکاں والوں کے پاس بھی جاتا ہوں ان کی مالش والش کرنے کے لیے, میری انہوں نے بڑی بے عزتی کی تھی, میرے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی, مجھے ننگا کر کے مارا تھا. اچھا, تو میں تو اس رنجش میں یہ تو اس حد تک وہ تیفی کا وفادار تھا. تیفی نے اس کو کچھ خواب ایسے دکھا دیے تھے, یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ تیفی خواب کیسے دکھاتا تھا. وہ جو چڑھتے سورج کے سلام کی بات ہے نا, نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن چڑھتے سورج کا سلام بتا دینا چاہیے. اب وہ جو آفیسر ہے ایک جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں FIR لانچ کروانے والے, وہ تیفی پہلوان کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں اور اسے فون کرتے ہیں ملاقات کے لیے. SP رینک کا افسر, SP رینک کا آفیسر. تیفی فون اٹینڈ نہیں کرتا, بارے دیگر فون کرتے ہیں, تیسری بار فون کرتے ہیں, فون اٹینڈ نہیں کرتا. اور وہ جو ایک شخصیت میں نے آپ کو عرض کی جو حنیفہ بابا جن کے ٹی بوائے تھے, جن کے جوتے صاف کرتے تھے, اس شخصیت کو فون کیا کہ یار میں تیفی سے ملنا چاہ رہا تھا تو تیفی میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہا. تو اس شخصیت نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ سر جی تسی کتنے لگے ہو, تھوڑی پوسٹنگ کتنے ہے. انہوں نے کہا میں تو ریٹائر ہو گیا. انہوں نے کہا پھر تہاڈا فون کیوں چکے. اچھا, ریٹائر ہونے کے بعد SP کو بھی نہیں پوچھتا ایسے فون کیوں چکے. اب ایک اور شخصیت بڑا تعلق تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے ساتھ, ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میرے جانے جگر ہے, میرا ان سے بہت قریبی تعلق ہے. وہ تیفی سے ملنے آتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے آتے ہیں اور آ کے گھر کے باہر بیلیں دے رہے ہیں. اور وہ جو سیکیورٹی والا ہے وہ بتاتا ہے کہ صاحب گھر نہیں ہے گا. اور صاحب اندر ہوتے ہیں. سر وہ اندر ہے, موجود ہے وہاں پہ, جو لوگ اندر موجود ہیں وہ بتانے والے ہیں. انہوں نے پھر بعد میں بتایا اس کو, ان آفیسر کو, بڑے رینک کے آفیسر, ایک بڑے عہدے پہ تعینات رہے, زندہ سلامت ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں 200 سال زندگی دے, ہمارے مہربان ہیں. وہ گھر گئے ریٹائرمنٹ کے بعد تو تیفی گھر موجود ہونے کے باوجود ان سے ملنے باہر نہیں آیا. ہاں, تیفی بس پوسٹنگ جب ہوتی تھی تو فائدے اٹھاتا تھا. چڑھتا سورج سر. عابد باکسر کے معاملے میں لے لیں, عابد باکسر کے معاملے میں سارا الزام ہی اس پہ دھر سر دیا. موقع پہ موجود عابد باکسر پہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ دھر دیا. تیفی ہر جائے وقوع, جتنے بھی مین کریکٹرز ہیں نا جن کا قتل ہوا ہے, تیفی نے کسی پہ یقین نہیں کیا. تیفی موقع پہ موجود ہوا ہے, اوکے, خود نگرانی کی ہے, خود پلاننگ کی ہے, خود کوآرڈینیشن کی ہے, خود ریکی کی ہے. کسی جگہ کو اس نے بلینک نہیں چھوڑا. اچھا, ابھی یہ جو امیر مصب کو تیفی بٹ کی خبر کس نے دی تھی, سر یہ کنفرم کیسے اس سے پہلے سر میں آپ کو ایئرپورٹ کا واقعہ نہ سنا دوں. وہ بھی بڑا امپورٹنٹ واقعہ جو ٹیپو جہاں پہ مرڈر ہوا, جہاں پہ ٹیپو قتل ہو رہا ہے. سر یہ واقعہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ خرم جو اس وقت عمر قید کا کاٹ رہا ہے, جس کے پسٹل سے وہ گولی چلی تھی, اس کے پسٹل سے نہیں چلی, میں بتاتا ہوں سر آپ کو. وہ موجود ہے, وہ زندہ ہے, وہ عمر قید کاٹ رہا ہے. سر یہ جو ایئرپورٹ والا انسیڈنٹ ہے, اس میں تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ ٹیپو پہلوان UAE سے پاکستان آ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہے. کتنے گھنٹے لیٹ ہے؟ 4 گھنٹے لیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب 4 گھنٹے فلائٹ لیٹ, ٹریول ٹائم, ٹیک آف, لینڈنگ, ان کو مل جاتے ہیں 9 گھنٹے. ٹھیک ہے سر, صحیح ہے. آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں, سمجھتے ہیں. 9 گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے تو تیفی پلان کر لیتا ہے. بہت سے لوگوں کو مجھ سے سوال کیا ایک پروگرام کے سلسلے میں, میں نے اس میں ایک نام دیا ہے جو لوگوں کے علم میں نہیں ہے لیکن وہ نام ہے. سر تیفی پہلوان خود جاتا ہے لاہور ایئرپورٹ, اور ساتھ ہیں احسن شاہ, یہ وہ والا احسن شاہ نہیں, یہ اقبال شاہ ایٹن سپ ریسٹورنٹ کے مالک کا بیٹا. ٹھیک ہے. ایک ہے سر عمران, اس کو بھی اس وقت میں عمران پستول کہا جاتا تھا. یہ لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. عمران پستول ایک وہ جو ٹیپو پہلوان کے مرڈر کے ٹائم پہ وہاں موجود تھا, اور ایک عمران پستول وہ ہے جو شوٹر ہے اور آج کل تھائی لینڈ میں گرفتار ہے
جس کو سی سی ڈی نے وہاں انفارمیشن دے کے گرفتار کروایا اور وہ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے تحت پاکستان بھی آ جائے گا. وہ بھی شوٹر تھا, وہ الگ سے ہے. یہ عمران نامی الگ سے ہے, ایئرپورٹ والا. اور یہی وہ بنیادی شخص ہے جس نے ٹیپو پہلوان پہ اٹیک کرنا تھا. اچھا, خرم نے نہیں کرنا تھا, یہ خرم نے نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی واقعہ پیش آتا ہے. یہ واش روم چلا جاتا ہے میرے خیال نہیں میں. سر, اچھا, یہ بھی کہانی. وہ واش روم کو تو ایک حصہ ہے وہ بیچ میں. اوکے, ٹھیک ہے. ٹیپو آ رہا ہے, ٹیپو آ رہا ہے, کھڑے انہوں نے لگا لیے, کھڑے انہوں نے لگائے ہوئے. تیفی بٹ وہاں موقع پہ موجود ہے, بار بار اس کو جو بھی کام آتا ہے وہ چلا جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے, اور وہاں موجود ہے. اور وہاں پہ مشروبات بھی چل رہے ہیں, شہد والا شربت بھی پلایا جا رہا ہے. اور خرم نے اتنا شہد والا شربت پی لیا ہے کہ وہ آسان ہی خطائیں اس کی, اس کے ہوش و حواس ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے. شدید دھند کا عالم ہے. وہاں پہ کون کون ہے؟ احسن شاہ, عمران پستول, خرم, یہ لوگ وہاں موجود ہیں. اور ایک اور شخصیت موجود ہے جس کا نام ہے سائیں. سائیں تیفی کا رشتہ دار بھی ہے. ٹھیک ہے. سائیں بھی مفروری کاٹتا ہے. سائیں کی اس حد تک شدید مخالفت ہو جاتی ہے اس واقعے کے بعد تیفی سے کہ گالی گلوچ تک گئے. وہ سائیں بھی ایک کردار ہے, لیکن میں وہ قابل ذکر نہیں ہے, ہم اسے ایک سائڈ. یہ وہاں پہ موجود ہے, یہ وہاں موجود ہے. اور اس واقعے کا بھی صرف سائیں کو علم ہے کہ کسے مارنا ہے, باقی کسی کو نہیں پتا. عمران پستول کو بھی نہیں پتا, جس نے, کسی کو نہیں پتا. پسٹل کس کے پاس ہے؟ عمران پستول کے پاس. ٹھیک ہے. خرم کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. خرم تو ویسے سنگی ہے, ساتھی ہے. اور وہ تو ویسے اور خرم اتنا مرہون منت ہے تیفی کے, اتنا قریب ہے, اتنا دل کے قریب ہے, اتنا محبت کرتا ہے تیفی اس سے کہ اس پہ نوٹوں کی بارشیں کرتا ہے. خرم کو شوق تھا, یہ ان دنوں میں نا مجرے بہت چلتے تھے ٹی وی پہ. وہ 24 گھنٹے وہاں اس کے ڈیرے پہ بیٹھ کے یہی کام کرتا تھا. اور پھر اس کو جو پسند آتا تھا مجرا, وہ کہتا تھا استاد جی ہے بلاؤ ایب, اور وہ آ جاتی تھی. اس کی بات کو انکار نہیں تھا. کچھ ہوتے ہیں سلیپنگ سیل, سلیپنگ سیل سمجھ گئے نا آپ, جو ساتھ رکھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایسے ٹاسک کے لیے جو ان سے وقت آنے پہ استعمال کیا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی وقت کے لیے رکھا گیا شخص تھا جو ساتھ موجود تھا تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے. آپ پوچھ لیجئے گا, جیل جائیے, جا کے ملاقات نکلوائیے اور تصدیق کیجیے اس بات کی خرم سے. اب تو وہ عمر قید کاٹ رہا ہے, 2 سال باقی رہ گئی ہے اس کی, 2 سال بعد وہ رہا ہو کے آ جائے گا. عامر بوڑا آج کل پنڈی میں جا کے اس نے پناہ لے لی ہے. ٹھیک ہے جی سر, وہاں پہ ٹیپو لینڈ کر گیا ہے, ٹیپو آ گیا ہے. عمران پستول فرار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو کو مارنا. ٹیپو وہ پہچانتا تھا, وہ کہتا نا پلوان جی میں نہیں. ٹھیک ہے. عمران پستول شدید دھند ہے, بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پسٹل تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کا پسٹل استعمال ہوا ہے جو خرم کو دیا گیا. اور خرم کو پھر جو کچھ کہا گیا, جو باتیں کہی گئیں, اور وہ شدید نشے کی حالت میں دھت ہے, وہاں پہ وہ خرم سے یہ سارا واقعہ کروایا گیا. تیفی خرم سے ٹیپو کو مروا دیتا ہے. پستول تیفی بٹ کا استعمال ہوتا ہے. وہ بعد میں وہ پستول کیسے جنات نے غائب کر دیا, اور جو پسٹل اس کی جگہ پہ آیا اس پہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے پسٹل کا نمبر لگا ہوا تھا. وہ نمبر لگنا بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے, ایک تفتیشی پوائنٹ ہے. جو تفتیشی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ پسٹل پہ نمبر وہی لگایا گیا, لیکن پسٹل وہ نہیں تھا جس سے فائر ہوئے. میچنگ بچانے کے لیے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, خول کو میچ کرنے کے لیے نمبر وہ لگا دیا گیا کہ اصل پسٹل جب مانگا جائے, اصل پسٹل آئے تو بات سمجھ گئے نا جی, اب اس کے میچ ہو جانے تھے خول. خیر اینی ویز, خرم کو آخری وقت تک یہ علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. خرم نشے کی حالت میں, اتنے نشے کی حالت میں کہ ایک قدم نہیں بڑھا سکتا. وہاں جہاں فائرنگ کرتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے. وہاں وہ پارکنگ میں تھڑیاں سی نہیں بنی ہوتی, وہ اسی پہ بیٹھ جاتا ہے دھند میں, اس سے اٹھا نہیں جاتا. اس کے شہد والا شربت پینے کے نتیجہ میں جو اس کا حالت ہے وہ یہ ہے. سر وہاں پہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس آتی ہے, وہ خرم کو اریسٹ کر لیتے ہیں. بعد ازاں خرم کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. ایک سب انسپیکٹر صاحب ہیں, ان کے والد بھی پولیس آفیسر رہے ہیں, وہ اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, اور پھر یہ آگے معاملہ چلتا ہے. خرم کا جو مقدمہ زیر سماعت ہے عدالت میں, خرم کو یہ یقین دلایا گیا کہ تینوں ستے ہی خیرہ نے
اتنے تک گل ہو گئی ہے. ہاں تیفی بٹ کی طرف سے. ہاں ستّی خیرن ہے, اور باقاعدہ تیفی بٹ کا نمائندہ خاص الخاص قریبی رشتہ دار, انتہائی قریبی رشتہ دار مقدمہ کی پیروی کر رہا ہے. خرم کے جانے سے پہلے وہاں موجود ہوتا ہے. وہ تو خرم بتاتا ہے کہ جناب مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو میری پیروی نہیں کر رہے تھے, یہ تو اس یقین دہانی کے لیے تھے کہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں, میں کچھ ایسا نہ بول دوں جس سے تیفی پہ الزام آ جائے, جس سے معاملات خراب ہو جائیں. تو یہ تو باقاعدہ مجھے پیمپر کر رہے تھے کہ آخری وقت تک. اور خرم کو کب پتہ چلتا ہے؟ جب اسے سزائے موت بول جاتی ہے. بعد میں اس کی زندگی تھی, اپیل کرتا تو عمر قید میں تبدیل ہو جاتا. وہ ایسے ہوتا ہے نا جی کہ پھر وہ بڑے بڑے وکلاء کو ہائر کرتا ہے, بڑے بڑے وکلاء کو, جس میں نام نہیں لیتے, خیر چلیں نام لے بھی لیں تو وکلاء کو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اس طرح کے بڑے بڑے وکلاء جو ہیں انہیں وہ ہائر کرتا ہے. اور وہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جتنے نامزد ایف آئی آر ملزم تھے وہ تو سارے ہو گئے اس میں سے فارغ, تو پھر یہ کیا رہ گیا, یہ ایف آئی آر کیا رہ گئی؟ تو پھر اس کی جو سزائے موت تھی وہ کنورٹ ہو جاتی ہے عمر قید میں, اور وہ 2 سال بعد رہا ہو کے اس مقدمے میں باہر آ رہا ہے. اگر آج نہیں تو کل کلاں کو آپ اس بات کی تصدیق کر لیجئے گا کہ یہ واقعہ ایسے ہی نہیں ہوا. عمران پستول کو اصل ٹارگٹ دیا گیا تھا لیکن وہ ٹیپو کو دیکھ کے بھاگ گیا. بالکل ویسے جیسے مبین بٹ اور عامر بوڑا بھاگ گئے تھے, اور مزمل کو یہ کام کرنا پڑا تھا, اور ادھر خرم کو, اور مزمل آج تک زندہ ہے. ہاں مزمل آج تک زندہ اشتہاری ہے, اور اس کا نہیں پتا کہاں پہ ہے. عابد الرف آبیاں کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ. آخری وقت وہ دیکھا گیا ناز سنیما میں مزدوری کرتے ہوئے. دونوں واقعات میں وہ غلط فہمیاں دور کی ہیں آپ نے ناظرین کی, کہ جو اکثر و بیشتر ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ, حالانکہ اصل معاملات اس طرح سے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی آیا تھا کس وجہ سے؟ کوئی ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا کہ کیا ہوا؟ ہاں کہتے ہیں کہ ویزا ایکسپائر ہو گیا. سر میں نے وہ ویزا کی کاپی دیکھی ہوئی ہے, وہ پاسپورٹ کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے بچشمے خود دیکھی ہوئی ہے. 4/7/2028 تک ویلڈ, ابھی 3 سال باقی ہیں. تو یہ چیک اپ کے لیے آیا تھا؟ نہیں سر. اچھا, یہ تیفی بٹ کو کی مخبری کس نے کی؟ سر میں وہی بتانا, کون تھا اور لایا کیسے گیا؟ یہ ہم میرے خیال میں آخر تک پہنچ گئے ہیں. جی آگ پہنچ گئے ہیں, یہی اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. سر بات اس طرح سے ہوئی کہ ایک بہت بڑی شخصیت, ایک جرنلسٹ, انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں نے طریف گلشن اور تیفی بٹ کے ریڈ نوٹسز کینسل کروائے. محسن بیگ صاحب اسلام آباد. بالکل جی, بڑے پیاری شخصیت, میٹھے سے آدمی ہیں. تو طریف گلشن کے جب ریڈ نوٹسز کینسل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین مقام ہے یو اے ای, دبئی. لندن جانے کے لیے آل دا وے لانگ بڑا مشکل ہے ویزا لے کے وہاں جانا, وہاں پارٹی کرنا, وہاں لوگوں سے ملنا, میٹنگز کرنا. تو دبئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں سب لوگ آ سکتے ہیں, جہاں میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں, جہاں پہ آپ سارے معاملات قریب ترین پاکستان کے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. وہ دبئی اس لیے آتے ہیں کہ ریڈ نوٹس تو کینسل ہو چکے ہیں, اب ستّی خیر ہے. اور پھر ایک وقت میں تیفی پاکستان بھی آ رہا تھا. تیفی کے اس سارے واقعہ کی وجوہات 2 چیزیں بنی ہیں. ایک تو ریڈ نوٹسز کا کینسل ہونا, اگر ریڈ نوٹسز کینسل نہ ہوتے تیفی کبھی لندن سے دبئی نہ آتا. اس کا بیٹا آج تک لندن میں ہی ہے نا, تعدیل لندن میں ہی ہے نا, تو تیفی بھی لندن میں ہوتا. لندن کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, خط لکھے جاتے, خط واپس آتے, خط لکھے جاتے, لمبا پروسیس تھا. تیفی دبئی آ گیا, چونکہ لائی حیات آئے قضا لے چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ معاملات لکھے ہوئے ہیں, اور جہاں لکھے ہوئے ہیں انہیں بدل کوئی نہیں سکتا. سر تیفی بٹ پاکستان آنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, گوگی کی پریس کانفرنسز اور بڑے ڈرامے بازی کی وجہ سے وہ سارا معاملہ جو تھا نا وہ کچھ کھٹائی میں پڑا. اب سر یہ ٹپ کیسے ملی, یہ انفارمیشن کیسے ملی؟ ہاں کہ تیفی دبئی میں. سر تیفی انہی جرنلسٹ کے ساتھ, انہی صاحب کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا رہا تھا. ان کا وہ دوست تھا, وہ جو دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی وہیں کھانا کھا رہا تھا. اس نے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی, پھر اس نے فون کیا ایک سینئر ترین پولیس آفیسر کو, اور اس سینئر ترین پولیس آفیسر کا برخوردار تھا ایک صحافی. اس سینئر ترین پولیس آفیسر نے, ریٹائرڈ پولیس آفیسر, اس نے اس صحافی کو بتایا کہ یار یہ اگر تم کسی کو بتانا چاہو یا بریک کرنا چاہو خبر تو یہ بریک کر دینا کہ تیفی دبئی میں ہے. اس وقت ایک پولیس کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی جب یہ خبر آئی اس صحافی کے پاس. اس صحافی نے وہاں بریک بھی کی,
اس صحافی کا وہاں مذاق بھی بنایا گیا. اچھا, پریس کانفرنس میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی برادری نے بھی مذاق بنایا, ہماری برادری نے بھی مذاق بنایا, یار یہ کیسے ممکن ہے. لیکن سر فائنلی وہاں پہ اسی صحافی نے اڈے پہ بھی فون کیا. اس صحافی نے بعد میں ایک بچھو پہلوان ہے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. بچھو پہلوان ہے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. بچھو کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ جو غلط و لام میں ایوان عدل ہے اور حقیقت میں اوقاف ہے, اس کا جو واقعہ ہے, اس واقعے میں بچھو پہلوان نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے تیفی نے کہا تھا میں صلح کرداں, میرے نال صلح کر لو تو گوگی نو چلان کرا دیو. سر یہ 100% درست بات تھی. اچھا, گوگی کو بھی استعمال کیا تیفی نے؟ گوگی کو ہمیشہ کیا, ہمیشہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ ٹپ مل گئی؟ وہ ٹپ مل گئی کہ دبئی میں ادھر اڈے والوں کو بھی. اچھا, اڈے والوں نے مصعب جو ہے امیر مصعب کا بڑا تعلق ہے دبئی میں. ایک پولیس آفیسر اس کا بڑا یار ہے, اس نے اس سے تصدیق کر لی کہ واقعی تیفی دبئی میں, تیفی دبئی میں ہے, تیفی دبئی میں. ادھر ہمارا ایک جیالہ ہے CCD کا, اس کا نام ہے خالد وریا. ہاں, خالد وریا ایکسٹریڈیشن کا ماہر. ایکسٹراڈیشن کا ماہر, اللہ آپ کو خوش رکھے. اس تک بھی یہ انفارمیشن ٹریول کر چکی تھی اس واقعے سے ایک ہفتہ قبل, تب جب وہ لینڈ کرتا ہے غالباً 3 دسمبر کچھ اس طرح سے وہ ہے لینڈنگ, تب خالد وریا کو پتہ چل گیا تھا, لیکن کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی. میں نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوئی ہے جی, جب اس سارے واقعے کے بعد اب اس کے ریڈ نوٹسز رینیو ہو جاتے ہیں, جو کینسل لاہور کی اعلیٰ قیادت تک خبر آ جاتی ہے. لاہور کی اعلیٰ قیادت ریڈ نوٹسز کینسلیشن کے لیے چل پڑتے ہیں, اور فائنلی تیفی پہلوان جا رہا ہے پاکستان کے لیے ایئرپورٹ پہ. وہ تصویر بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. وہاں پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے ریڈ نوٹسز تو رینیو ہو گئے. پریشان ہو جاتا ہے, شدید پریشان ہو جاتا ہے. لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا, معاملہ جو تھا وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ خالد وریا وہاں پہنچ چکے تھے. تعریف گلشن اور تیفی بٹ اریسٹ ہو جاتا ہے, اور پھر فائنلی پاکستان آ جاتا ہے. اب آ جائیے بالاج مرڈر کیس پہ. سر بالاج مرڈر کیس میں تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور ان کا بیٹا تعدیل موقع پہ موجود تھے, باہر گاڑی میں بیٹھے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا سر, یہ 100% درست ہے. جو یہ پولیس کی تفتیش, ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی میں جی بالاج کو قتل کیا گیا, اور تیفی اور ان کا بیٹا یہاں پہ موجود تھے, موقع پہ موجود تھے. تیفی کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ایسے ایسے جیسے میں نے پلان کیا ہے ایسے ہو جائے گا. پلان کے مطابق ہی ہوا. گوگی کے علم میں تھا, گوگی کے علم میں تھا, جسے آپ کہتے ہیں شیڈو کیبنٹ. تو گوگی واز ان شیڈو کیبنٹ, وہ بھی اس سارے معاملے کو لک آفٹر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. پولیس کی تفتیش میں یہ تو 100% ثابت ہو چکا ہے کہ تعدیل اور تعریف گلشن اور تیفی بٹ, اور تعدیل اسی لیے جنازے میں نہیں آیا اپنے والد کے, وہ لندن میں ہی ہے, اشتہاری پکڑ لیں گے, اشتہاری ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے آف کیمرہ مجھے ایک سوال کیا تھا کہ جناب یہ گینگ وار جو ہے یہ کیا کس نتیجے پہ پہنچے گی. ہاں, ختم ہو گئی ہے سمجھا جائے. سر یہ جو اڈے والے ہیں نا سر, ہاں, اڈے والے ڈھیر تکڑے ہیں. ٹیپو ٹرکاں والا فیملی, ٹیپو ٹرکاں والا فیملی, تیفی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پیسے کے مقابلے پہ اتنا پیسہ ہے بے تحاشا, اور یہ آگ ہے آگ, یہ میزائل ہیں. امیر مصعب 100 ٹیپو پہلوان پیدا ہو تو ایک امیر مصعب بنتا ہے. اتنا شاطر ہے. شاطر نہیں ہے, اتنا وہ آخری درجے تک جانے والا ہے, اور وہ صلح کی طرف نہیں آ رہے. بسیار کوشش کے باوجود صلح کی طرف نہیں آ رہے. سر 1.25 کروڑ روپیہ تو ان کو ماہانہ کرائے آتے ہیں یہ جو لاہور سے. 15 شالم میں ان کے پلازاز ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹی ہے جو بالاج نے ملٹی پلائی کی. ہر شہر میں جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ان کے ذاتی اپنی پراپرٹی اڈے ہیں. یہ میری دعا ہے سر, بینگ اے پاکستانی نیشنل اور بینگ سٹیزن اینڈ ریزیڈنٹ آف لاہور سٹی, آپ یقین کریں کہ میری دن رات یہ دعا ہے کہ یہ معاملہ اب سرد ہو جائے, ان کی آپس میں صلح ہو جائے. سینکڑوں لوگوں نے کوشش کی, بڑی بڑی قیادت نے کوشش کی, یہ صلح کی طرف نہیں آ رہی. امیر مصعب فیملی, ٹرکاں والا فیملی ابھی صلح کرنے نہیں جا رہے, اور وہ صلح کرنے کیوں نہیں جا رہے, اس کے نتائج کوئی مجھے اچھے دکھائی
نہیں دے رہے. یہ جو ابھی راکھ ہے اس میں چنگاری ہے جو بھڑکے گی سر کچھ وقت کہتے کے ہیں بعد. کہ وہ کسی ایک گینگسٹر نے کہا تھا کہ صلح تو پہلے ایک پستول تے صلح تو بعد 2 کلاشنا رکھو. یہ صلح بھی ہو جائے گی تو یہ شاید اس لیول کی صلح نہ ہو. لیکن اب چونکہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں, 5 جنازے اٹھ چکے ہیں, 5 جنازے تعریف گلشن مفتی تیفی بٹ کی جانب سے. گنتی کر لیں آپ, ٹھیک ہے, 5 جنازے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ آگ نہیں بجھ رہی, یہ معاملہ سرد نہیں ہو رہا, یہ صلح کی طرف نہیں جا رہا, تو کیا نتائج ہوں گے؟ یہ جو تعریف گلشن مفتی تیفی بٹ کا بیٹا ہے نا جی, غالباً تعظیم, نہایت شریف بچہ ہے. یہ جو اب صدر بن گیا, تاجران کا, یہ شریف بچہ ہے. لیکن تعدیل شریف بچہ نہیں ہے. واسو باہر بیٹھا ہوا ہے جی, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. واسو ایک ہے, اور ادھر سے امیر مصعب, اور اب دونوں امیر فتح بھی امیر مصعب بھی آگ ہیں. یہ وہ آتش فشاں ہیں کہ یہ پھٹے تو یہ بٹ فیملی ختم. تعریف گلشن عرف تیفی بٹ نے ٹرکاں والا اڈے کا ایک منشی باقاعدہ ماہانہ مشاہرے پہ ہائر کیا ہوا تھا, انفارمیشن کے لیے, منشی ان کا, اور اس کو 30,000 روپیہ مہینہ اس دور میں تیفی اس دور میں دیا کرتا تھا. اور اس نے 4 مرتبہ تھڑا لگوانے کی کوشش کی اور لگوایا, کامیاب نہیں ہو سکے. یہ وہ منشی ہے جس کو بعد ازاں کام نکل جانے پہ اور فائدہ مند نہ رہنے پہ 10 کلو منشیات کے پرچے میں جیل بھجوا دیا گیا. تیفی بٹ نے بھجوایا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.